امریکہ کے 47ویں صدر کے لیے ٹرمپ اور کمیلا ہیرس میں زور کا جوڑ۔ امریکی صدارتی انتخابات کے لیے کئی ریاستوں میں پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی جاری۔ کمیلا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ میں کڑا مقابلہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق ریاست انڈیانا، مغربی ورجینیا اور کینٹکی میں ڈونلڈ ٹرمپ کو کامیابی مل گئی۔ ریاست ورمونٹ میں کمیلا ہیرس کامیاب ٹھہری۔ ورجینیا، ساؤتھ کیرولینا، جارجیا، فلوریڈا میں بھی ٹرمپ کمیلا ہیرس سے آگے۔ نیو ہیمپشائر میں کمیلا ہیرس ٹرمپ پر سبقت لے جاتی نظر آ رہی ہیں۔ مختلف ٹائم زونز کی وجہ سے کئی ریاستوں میں تاحال ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس کا نیا مکین اور سپر پاور امریکہ کا نیا صدر بننے کے لیے 270 الیکٹورل ووٹوں کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے فیلاڈیلفیا اور ڈیٹرائٹ میں انتخابی دھاندلی کا الزام لگا دیا۔ فیلاڈیلفیا کے سٹی کمشنر نے ٹرمپ کا الزام بے بنیاد قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلوریڈا میں اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے ساتھ اپنا ووٹ کاسٹ کیا۔ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کمیلا ہیرس بذریعہ ڈاک ووٹ ڈال چکی ہیں۔ نائب صدر کے لیے ریپبلکن امیدوار جے ڈی وینس نے سنسناٹی میں ووٹ ڈالا۔ دوسری جانب امریکی ریاست پینسلوینیا کی کیمبریا کاؤنٹی میں ووٹنگ مشینوں میں خرابی، تکنیکی مسائل کی وجہ سے ووٹنگ کا عمل سست پڑ گیا۔ امریکی ریاست جارجیا کے حکام نے 3 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کا وقت بڑھا دیا۔ جارجیا کے کلنٹن کاؤنٹی کے 3 پولنگ سٹیشنز پر بم کی جھوٹی افواہ پھیلائی گئی تھی۔ بڑے الیکشن کی بڑی مہم، امیدوار آخر تک رہے سرگرم۔ ووٹنگ کے موقع پر دونوں صدارتی امیدواروں کے پیغامات۔ کمیلا ہیرس نے کہا کہ امریکیوں کے لیے اپنی آواز سنانے کا یہی لمحہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ گھر سے نکلنے اور ووٹ ڈالنے کا وقت آ گیا، امریکہ کو دوبارہ عظیم بنا سکتے ہیں۔ دونوں امیدواروں نے سوئنگ سٹیٹس کے دورے بھی کیے۔ کمیلا ہیرس کا ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، انتخابات کے لیے پارٹی رضاکاروں اور عملے سے ملاقات کی، انتخابی مہم چلانے والے کارکنوں کو فون کر کے شکریہ بھی ادا کیا۔ امریکہ میں کون آئے گا برسر اقتدار؟ 7 سوئنگ ریاستوں کا اہم کردار، ایریزونا، جارجیا، مشیگن، نیواڈا شامل۔ شمالی کیرولینا، پینسلوینیا اور وسکانسن بھی سوئنگ ریاستوں کا حصہ۔ 7 ریاستوں میں ڈیموکریٹک امیدوار کمیلا ہیرس اور ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلہ۔ ان 7 ریاستوں کے الیکٹورل ووٹوں کی تعداد 93 ہے۔ 7 سوئنگ ریاستوں میں برتری حاصل کرنے والے کے صدر منتخب ہونے کا قوی امکان ہے۔ صدارتی، کانگریس اور گورنرز کے انتخابات کے لیے ووٹنگ، سینٹ کی 100 میں سے 34 اور ایوان نمائندگان کی 435 نشستوں کے لیے پولنگ۔ 13 ریاستوں میں گورنرز کا بھی چناؤ ہوگا۔ 8 کروڑ سے زائد افراد نے ارلی پولنگ میں ووٹ ڈالا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، وائٹ ہاؤس اور کیپٹل ہل کے اطراف باڑ نصب، ریاست اوریگون، واشنگٹن اور نیواڈا میں نیشنل گارڈز تعینات۔ جارجیا سمیت کئی ریاستوں میں محفوظ پولنگ کے لیے سیکیورٹی کے کڑے پہرے، خطرات پر نظر رکھنے کے لیے ایف بی آئی کمانڈ پوسٹ تعینات کر دی گئی۔ واشنگٹن میں پولیس اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کی دھمکی دینے والا شخص گرفتار۔ پولیس کے مطابق 25 سالہ شخص نے جیتنے کی صورت میں ٹرمپ پر حملے کی دھمکی دی تھی۔ یو ایس کیپٹل وزٹر سینٹر سے مسلح شخص بھی گرفتار۔ امریکی میڈیا کے مطابق مشکوک شخص سے پستول اور ٹارچ برآمد ہوئی۔ گرفتار شخص رکاوٹیں عبور کر کے کانگریس میں داخل ہوا۔ امریکی انتخابات میں ایک بار پھر روس پر مداخلت کے الزامات، ایریزونا میں دھاندلی کی ویڈیو وائرل، جبکہ جارجیا میں بم کی افواہیں۔ ایف بی آئی حکام کا کہنا ہے کہ روس جھوٹے پروپیگنڈے میں ملوث نکلا۔ سوشل میڈیا پر ووٹنگ ہیرا پھیری کی جھوٹی ویڈیو وائرل، جعلی ویڈیو میں ووٹ کمیلا ہیرس کے حق میں تبدیل کرتے دکھائی دیا گیا۔ بڑے الیکشن کی بڑی کوریج، ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے امریکہ کی ہر ایک ریاست تک۔ کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا نیا مکین؟ فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ کیا مسلم کمیونٹی کے اہم مسائل حل ہو پائیں گے؟ پاکستان کے لیے امریکہ میں تبدیلی کتنی اہم ہوگی؟ پاک امریکہ تعلقات پر کیا ہوں گے اثرات؟ واشنگٹن ڈی سی اور ایک نیوز ہیڈ کوارٹر سے ماہرین کے تجزیے، صرف ایک نیوز پر۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے وزیر دفاع یوف گیلنٹ کو برطرف کر دیا۔ وزیر خارجہ کارڈز کو وزیر دفاع لگا دیا گیا۔ نیتن نے ویڈیو پیغام میں وزیر دفاع کی برطرفی کا اعلان کیا۔ کہا، گزشتہ کچھ مہینوں میں ہمارے درمیان اعتماد نہیں رہا۔ غزہ اور لبنان جنگ پر بھی وزیر دفاع سے اختلافات تھے۔
सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच तश्कील, जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराह मुकर्रर। जुडिशल कमीशन ने आईनी बेंच के 7 जजों की भी मंजूरी दे दी। एलामिया जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी के लिए आईनी बेंच का हिस्सा। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुसरत हिलाली भी सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के लिए नामजद। जस्टिस अमीनुद्दीन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। जस्टिस जमाल मंदुखेल को जुडिशल कमीशन का 13वां रुकन बना दिया गया। आईनी बेंच के सरबराह की 5 के मुकाबले में 7 की अक्सरियत से मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 2 माह के लिए तश्कील दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के एलामिया में कहा गया, चीफ जस्टिस शाही आफरीदी ने जुडिशल कमीशन अरकान का खैर मकदम और नामजदगियों पर मुबारकबाद पेश की। उमर अयूब ने कोरम की निशानदेही की। अरकान ने एतराज़ मुस्तरद कर दिया। अरकान ने चेयरमैन कमीशन को सेक्रेटेरिएट के क़याम से मुतालिक फैसले का इख्तियार दे दिया। और मंदिर जाके माफी मांगो या 5 करोड़ भत्ता दो। बॉलीवुड स्टार सलमान खान को बिश्नोई गैंग की नई धमकी। मुंबई पुलिस के मुताबिक सलमान खान को कत्ल की धमकी एक शख्स ने फोन पर दी जो खुद को लॉरेंस बिश्नोई का भाई कह रहा था। दूसरी जानिब भारत में बदनामी ज़माना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर वाली टी शर्ट्स फरोख्त होने लगी। भारतीय हुक्काम खामोश तमाशाई बन गए।